الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اس کی تخلیق کا مقصد بھی انسان پر واضح کیا کہ میں نے تجھے بنایا کس لیے ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے انسان کے اس دنیا کے سفر کے بعد اپنے ساتھ جو ملاقات ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں تخلیق فرمایا، تخلیق کرنے کے بعد تم نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری، اپنا سفر طے کیا۔ اس سفر کے بعد جب تم میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تم کیسے آئے، کیا حال تھا تمہارا؟ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تم میرے پاس آ گئے ہو فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح کہ میں نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق فرمایا تھا کہ جب تم دنیا میں گئے تھے تو فردن فردن اکیلے اکیلے گئے تھے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا دنیا میں وہ تم نے چھوڑ دیا، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے، کہ جو بھی میں نے تمہارے اوپر مہربانی کی، انعام کیا، نعمتیں دی، وہ ساری کی ساری تم ویسے ہی پیچھے چھوڑ آئے۔ ترکتم ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے تم چھوڑ آئے۔ آگے فرمایا وما نرى معكم شفعاءكم، اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی سفارشی نہیں دیکھا، کوئی سفارشی نہیں دیکھا کہ دنیا میں جو نعمتیں، جو انعام، جو مہربانیاں میں نے تمہارے اوپر کی وہ تم اپنے ساتھ نہیں لائے، بلکہ ان کو تم نے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ کن کی وجہ سے چھوڑا وہ بھی تم اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے ہو کہ تم نے میری نعمتیں، میرے انعام، میری مہربانیاں، کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے تم نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو وجوہات تھیں وہ بھی تم اپنے ساتھ لے کے نہیں آئے ہو۔ الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، جو میرے ساتھ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، کہ جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے
کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ جب تک تدبیر نہیں کی جائے گی تو کام درست نہیں ہو سکتا، یہ تدبیر نہیں کی جائے گی تو کام درست نہیں ہو سکتا۔ تم نے جن جن تدبیروں کو میرے ساتھ شریک بنایا ہوا تھا ان کو بھی تم ساتھ میں لے کے نہیں آئے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، بے شک ٹوٹ گئے ہیں تمہارے رشتے، وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور کھو گئے ہیں تم سے، کہ جو رشتے ناطے تعلقات جن کی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑا تھا، میری نعمتوں کو چھوڑا تھا، وہ سارے کے سارے اب تم سے ٹوٹ گئے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور تم سے کھو گئے ہیں۔ ما کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ ہے تو میں ہوں، یہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں۔ وہ اولاد ہے، وہ ماں باپ ہے، وہ کاروبار ہے، وہ گھر ہے، وہ جو بھی چیز ہے، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ چیز ہے تو میں ہوں، یہ نہیں ہے تو میرا حضور ممکن نہیں ہے۔ آج وہ نہیں ہے لیکن تو میرے پاس اکیلا آئے کھڑا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو گٹھلی کو پھاڑنے والی ہے۔ دانا سخت ہے، توڑنے سے نہیں ٹوٹتا، مشکل سے ٹوٹتا ہے، جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس سے باریک کوپل باہر نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری ذات ہے کرنے والی۔ یخرج الحی من المیت، میں میت مردہ چیز سے زندہ چیز نکالتا ہوں۔ گٹھلی بے جان ہے، بیج بے جان ہے، اس سے زندہ نکل رہا ہے، خوشہ تنا پتا وہ جاندار ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو میں زندہ سے نکالتا ہوں۔ سادہ سی مثال، انڈا بے جان ہے اور زندہ مرغی سے نکلتا ہے، اور جب انڈے سے مرغی نکلتی ہے تو وہ بے جان ہے اور اس سے وہ جاندار چیز نکل رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالکم اللہ، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم بہکے جا رہے ہو، تم بھٹکے جا رہے ہو، تم پہچانتے نہیں ہو۔ مولانا روم اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی معروف حکایت نقل کرتے ہیں۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت مقدسہ، اس آیت مقدسہ کو سمجھنے کے لیے ہم کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے مجھے چھوڑا، میری نعمتوں کو چھوڑا، سب چیزوں کو تم نے چھوڑا، اور آج وہ بھی تمہیں چھوڑ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کان آباؤکم، آپ ان سے فرمائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، وہ کاروبار دکانداری جس میں تمہیں مندے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، کہ گھر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا احب الیکم، تمہیں یہ زیادہ محبوب اور پیارا ہے، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے۔ گن کے چیزیں بتائیں کہ سب سے پہلے باپ، ماں، پھر بیٹے، پھر بیوی، خاندان، کاروبار، پیسہ، یہ ساری چیزیں بندے کے سامنے ایک پردہ بن جاتی ہیں کہ میری بیوی نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، میری جو جمع پوری ہے وہ خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم میں اور میرا رسول یہ تمہیں
کم پسندیدہ ہیں اور تمہیں تمہاری یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تو فرمایا فتربصوا، بس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے گا، جب اس کا حکم آ جائے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر نافرمان قوم کو کوئی بھی چیز ہدایت نہیں دے سکتی۔ جو آج ہم کر رہے ہیں، آج معاشرتی طور پہ ہم گراوٹ کا شکار ہیں، اور ایسی گراوٹ کے مہنگائی تو ہے، لیکن اس کے برعکس چاہیے تو یہ تھا اس خالق حقیقی کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو مسبب الاسباب ہے اور وہ برکت والے ذرائع پیدا کرے۔ ہم نے ان ذرائع کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جو بے وقت ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اتنی ہی بے برکتی اور ناشکری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد وہ نعمتیں استعمال نہیں کرتے تھے جو آج ہم کرتے ہیں، اس کے برعکس ہم ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ 800-200 سال پیچھے چلے جائیں، یہ ہمارے ایسے پنکھے نہیں تھے، بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھے، آج ہر ایک غریب آدمی کے پاس بھی یہ سہولت میسر ہے۔ ٹھنڈا پانی نہیں تھا، گھڑے کا پانی تھا جو انہوں نے پینا ہے۔ آج ہر گھر میں اللہ تعالیٰ نے فریج دی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ یہ نعمتیں اس نے ہر بندے کو دی ہیں، لیکن وہ شاکر تھے، ہم ناشکرے ہیں اور ہر لمحہ ناشکری کرتے جا رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا دوست آیا، کافی عرصہ کے بعد ملاقات کے لیے، تو جب اس نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا سوچا تو اس نے کہا کہ کافی دیر کے بعد ملنے جانا ہے تو میں کوئی نہ کوئی تحفہ خریدتا ہوں جو میں یوسف علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کافی دیر سوچتا رہا، تلاش کرتا رہا، بازار پھرتا رہا، کوئی چیز بھی ایسی نہ ملی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی شایان شان ہو اور ان جیسی حسین ہو۔ آخرکار اس نے ایک شیشہ خریدا، صاف پانی والا، جس میں سے بالکل عکس صاف نظر آتا تھا، بہنگا پن نہیں تھا، ٹیڑھا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، بالکل صاف گہری ہی ویسا ہی بندہ اس میں دکھائی دیتا تھا۔ وہ شیشہ خرید کے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جاتے ہی اس کے گمان کے مطابق اس سے تقاضا کیا کہ اے دوست اتنی دیر بعد آیا ہے، بتا کیا تحفہ لے کے آیا ہے؟ اس نے وہ شیشہ پیش کر دیا کہ میں آپ کے لیے یہ شیشہ لے کے آیا ہوں، آپ حسین ہیں، اس میں خود کو دیکھیے گا اور مجھے یاد کیجیے گا، اس سے اچھی چیز مجھے کوئی نظر نہیں آئی۔ یہ ایک ظاہر حکایت ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو اللہ رب العزت کا دوست ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس نے تجھے مسجود ملائک بنایا ہے، فرشتوں پر تجھے ترجیح دی ہے، تجھے اس نے زمین میں فرشتوں کے ساتھ جھگڑا کر کے بھیجا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں یہ کسی زمین میں جا رہا ہے، میں نے اس کو جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا، ہر چیز کی تمہیں فضیلت دی ہے۔ اب تم نے زندگی کا سفر اس دنیا میں طے کیا، 10 20 30 50 100 سال جتنا بھی عرصہ، اب جب تم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہ خالق حقیقی تو تم سے پوچھے گا کیا لے کے آ گیا، زندگی گزاری ہے، جیسے بھیجا تھا ویسے کہ ویسے ہی آ گئے ہو یا کوئی چیز بھی لے کے آئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں حق تعالی خلق را گوید و حشر، ارمغانے کو از برائے روز نشر۔
ارمغاں روزے نظر آپ فرماتے ہیں حق تعالی خلق را گوید بحشر، قیامت والے دن اللہ رب العزت انسانوں سے سوال کرے گا کہ ارمغانے کو از برائے روز نشر آج میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو. جو ہم نے آیت مقدسہ شروع میں پڑھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم آ گئے ہو اسی طرح اکیلے اکیلے جیسے میں نے تم کو بھیجا تھا، کوئی چیز لے کے نہیں آئے ہو. رومی فرماتے ہیں جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ بے نوا ہم بدا ساکے خلقناکم کذا. ہم بتا کہ فرماتے ہیں جئتمونا فرادا بے نوا، تم ہمارے پاس بے ساز و سامان تنہا اسی طرح سے آ گئے ہو. ہم بداسا کے خلقناکم کذا، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا ویسے کہ ویسے تم واپس آ گئے ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، کیا تم شک میں مبتلا ہو، من البعث، روز محشر دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، کہ تمہیں کوئی شک ہے کہ قیامت آئے گی یا کہ نہیں آئے گی. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو غور کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر تمہیں میں نے پیدا کیا ہے نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، پھر اس پانی کے ایک قطرے سے میں نے خون کا ایک لوتھڑا بنایا ہے. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر خون کے لوتھڑے سے تمہیں گوشت میں تبدیل کیا. مُخَلَّقَةٍ، اور تخلیق مکمل کی. وغیر مخلقۃ، اور بعض کی تخلیق نامکمل کی. بعض بچے مکمل ہو کے پیدا ہو گئے، بعض بچے ماں کے پیٹ میں مر گئے، فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری ذات ہے جو بعض کی تخلیق کو مکمل کر رہی ہے، بعض کو مکمل کر رہی ہے. اس وجہ سے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو ہمیں بھیجنے والی ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری ڈورے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری لگامیں ہیں. کوئی نہ کوئی ذات ضرور موجود ہے. اس یقین کے لیے میں نے کچھ کو مکمل کیا اور کچھ کو نامکمل رکھا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور ہم نے قرار بخشا بعض کو ماں کے رحم کے اندر مقررہ مدت تک، کہ 9 ماہ تک پورے وہ ماں کے پیٹ میں اس کی نشو و نما مکمل ہوئی. پھر ہم اس کو ایک بچہ بنا کے لوگوں کے سامنے نکالتے ہیں. آگے فرمایا پھر جب اس کی پرورش ہو جاتی ہے تو وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے. جب وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے پھر ایک حکم آتا ہے کہ بعض کو میں موت دے دیتا ہوں، بعض بڑھاپے کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں.
بعض کو جوانی میں موت اس وجہ سے دیتا ہوں کہ کہیں یہ گمان نہ ہو کہ یہ بندہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی چیزیں ایکسپائر ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ موت ہوئی، نہیں، جوانی میں تندرست تھا، چلتا پھرتا تھا، فوراً موت آ گئی کہ کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اس وجہ سے میں نے تم میں سے بعض کو جوانی میں موت دی اور بعض کو نکمی عمر تک پہنچا دیا کہ جب وہ اس بات کو پہچاننے لگے کہ اب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جس چیز پر ہم دعویٰ کرتے رہے ہیں یہ سارے کا سارا دعویٰ باطل تھا، ہاتھ میں زور نہیں ہے، پاؤں میں طاقت نہیں ہے، آنکھ میں دیکھنے کی قوت نہیں ہے، کانوں میں سماعت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں واپس لوٹ گئی، اس نکمی عمر کی طرف ہم بعض کو لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَلَا الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہے، اس اوپر ہم پانی برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے اور اس سے جڑی بوٹیاں اور یہ ساری خوشنما چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ رنگ رنگیاں اس بات پر دلیل ہیں، زندگی، موت، نشو و نما پانا، بندے کا مر جانا، زندہ ہو جانا، بچپن میں مر جانا، ماں کے پیٹ میں ختم ہو جانا، جوانی میں فوت ہو جانا، بڑھاپے میں جا کے، نکمی عمر میں جا کے چیزوں کا زائل ہو جانا، یہ ساری رنگ رلیاں جو اللہ رب العزت کی ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ هو الحق، وہ ذات برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ، وہی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب قیامت والے دن تم سے سوال کرے گا تو تم اس کے پاس میں ساز و سامان تنہا اسی طرح سے خالی ہاتھ آ گئے ہو، وہ پھر آگے تم سے کہے گا ہیچ آور دید دستاویز را ارمغانے روز رستہ خیز را، ہاں فرماتے ہیں ہیچ آور دید دستاویز را، خبردار لا ہمیں وہ کاغذات دکھا، تیرا نامہ اعمال کدھر ہے جس کے اوپر سارے کے سارے تیرے معاملات لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دکھا۔ ارمغان روز رستہ خیز را، وہ نامہ اعمال میں ہمیں دکھا کہ تو قیامت کے دن کے لیے کیا تیار کر کے لایا ہے، میری ذات کے لیے کیا چیز تیار کر کے لایا ہے، اپنا نامہ اعمال مجھے تو دکھا۔ اللہ رب العزت تم سے طلب کرے گا۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں اس سے کٹ جاتی ہیں، اس کے دوست،
رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ماں باپ، وہ سارے اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، قبر کی دیواروں تک لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے آگے آپ تیرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس کی علاوہ جو اس نے مال و متاع، زمین جائیداد بنائی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری وہیں پہ پڑی رہتی ہے، اور وہ رشتہ دار اس کو وہاں پہ چھوڑنے کے بعد جاتے ہی وہ ساری چیزیں جا کے سنبھالتے ہیں کہ اس نے کہاں کہاں کیا کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اس کو ہم آپس میں تقسیم کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کام اس میں صرف جو چیز آتی ہے وہ اس کا نیک عمل ہے جو اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے، کہ جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک خوبصورت چہرے کے ساتھ، حسین صورت کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب چھوڑ گئے ہیں، تو کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا وہ فلاں نیک عمل ہوں جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، آج میں تیرے ساتھ اس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں ہینچ آور دید دستاویز را، اللہ رب العزت جب اس سے اس کے نامہ اعمال کو طلب کرے گا، کہے گا کہ تو اپنا دستاویز دکھا، مجھے نامہ اعمال دکھا، ارمغان نے روز رستاخیز رہا، اور اس نامہ اعمال میں وہ کام دکھا جو تم نے میری رضا کے لیے کیا تھا۔ جب اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی، پھر اللہ رب العزت کیا کہے گا؟ یا امید باز گشتن تانا بود، یا تو تمہیں واپس لوٹنے کی امید نہیں تھی، تم اس بات میں مگن رہا کہ میں نے کون سا واپس جانا ہے، واپس جاؤں گا تو کوئی پوچھے گا، میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں نے رہنا ہی اس دنیا میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وعدہ امروز تاں باطل نبود، یا جو میں نے تیرے ساتھ قیامت کے دن کا وعدہ کیا تھا اس وعدے پر تجھے یقین نہیں تھا، اور اس بے یقینی کی وجہ سے تو نے کوئی تحفہ تیار نہیں کیا۔ جو قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہم نے پڑھی ہے وہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں کچھ شک ہے کس میں، من البعث، جی اٹھنے میں، دوبارہ میرے پاس آنے میں، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو وہ شک نکال دو۔ یہاں پہ رومی فرما رہے ہیں کہ یا امید باز بیشتر تانبود، تمہیں امید نہ تھی کہ تم واپس لوٹ کے جاؤ گے۔ آج ہم بھی اسی شک کے اندر مبتلا ہے، کل کس نے دیکھا ہے، آج آسانی ہونی چاہیے، کل کس نے دیکھا ہے، آج میرے لیے وسعت ہونی چاہیے۔ اسی آج کے چکر میں ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں جو ہیں وہ بڑے گناہوں کا سبب بن رہی ہیں۔ رومی فرماتے ہیں اند کے صفا بکن از خواب و خور، ارمغان میں بہر ملاقات اشبہر، موگا مولا کا تشبرا بھرنا دریا
آپ فرماتے ہیں ورنہ منکر چنی دستے تہی، اگر تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ملاقات کا منکر نہیں ہے تو پھر تو اس طرح سے خالی ہاتھ زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ تو نے تحفہ کی تیاری کیوں نہیں شروع کی؟ یہی کہتا ہے کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یہ کر لو وہ کر لو۔ رومی دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تو نے یہ جو پورا کا ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے کہ ابھی میں کاروبار کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، جیسے بھی ہے اچھے طریقے سے برے طریقے سے میں نے کمائی کرنی ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، اولاد کو پڑھانا ہے، ان کو کاروبار کروانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر میں نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے، بس یہ ہوگی اور میں ہوگی توبہ کر دوں گا۔ رومی فرماتے ہیں کیا تو یہ سارے کا سارا ٹھیکہ کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تو نے پکا وعدہ کیا ہے کہ تجھے اس نے اتنی مہلت دینی ہے؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ تجھے اتنی مہلت دے گا؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج سے تیاری شروع کر۔ آپ فرماتے ہیں ورنہ یہ منکر چنی دستے تہی، اگر تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ملاقات کا منکر نہیں ہے، اس کے ساتھ تجھے یقین ہے کہ ملاقات کرنی ہے، پھر تو خالی ہاتھ کیوں ہے؟ بردرے دوست کیوں پامی نہیں، پھر تو اللہ رب العزت کے دروازے پر پاؤں کیوں نہیں رکھتا، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کرتا؟ آج اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کل کو کامیابی ہوگی، اگر آج پیش نہیں ہوگا تو کل کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات جو ہے وہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جن سے ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا۔ اگر آپ کی ذات کے ساتھ تعلق بندے کا مضبوط نہیں ہے تو پھر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت اس وجہ سے فرماتے ہیں آج میں ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج اگر تو اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آ کے مانتا ہے تو کامیابی ہے۔ کل قیامت والے دن سارے احوال دیکھ کے مان بھی لے گا تو کامیابی نہیں ملے گی، ناکامی ہی تیرا مقدر رہے گی۔ آج اس دارالعمل دنیا میں رہتے ہوئے ماننا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اند کے سرفا بکن از خواب و خور، تو سونے اور کھانے میں کمی اختیار کر۔ تو نے ہر وقت یہ بات بنائی ہوئی ہے کاروبار کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، کاروبار کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، اور پیسے اور کاروبار سے کیا تو نے کھانا ہی ہے، اس کے علاوہ اور اس سے کرنا کیا ہے؟ تو نے بس تو اس کھانے میں لگا ہوا ہے، دوسرا تو سونے میں لگا ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں آرام کرنا ہے۔ آرام کیسے کروں گا؟ اگر آرام نہیں کروں گا تو کاروبار کیسے کروں گا؟ اگر کاروبار نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیسے؟ اگر آرام نہیں کروں گا تو کاروبار کیسے کروں گا؟ تو نے دو چیزیں اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لی ہے کہ بس کھانا ہے اور سونا اور آرام کرنا ہے، اس کے علاوہ تو کسی طرف توجہ نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں اند کے سلفا بکن از خواب و خور، اپنے کھانے میں اور سونے میں کمی کر دے، کیا ہوگا؟ اربعہ میں گہری ملاقات کا بر، تیری وہ سوغات وہ تحفہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانے میں کمی کرے گا، سونے میں کمی کرے گا، اور وقت نکالے گا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، تو وہ جو اس کی ذات کے لیے وقت نکالے گا وہ ایسا وقت ہوگا جو تیرے لیے کامیابی کا وقت ہوگا، جو وہ تحفہ ہوگا جو تو اس کی بارگاہ کے لیے تیار کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں رواج ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بعد از نماز فجر اور عشاء کے بعد بعض جگہوں پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، گٹھلیوں پہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اب چاہ جائے کہ آج تیرے پاس وقت بھی ہے، تو اپنے لیے خود پڑھ، چاہ جائے کہ کل کو مر جائے گا، بچا دیا جائے گا کہ سارے پڑھو جس کے لیے، وہ جیسا پڑھتے ہیں تمہیں بھی پتا ہے، تمہیں پڑھنے والوں بھی شامل ہے۔ 2 گٹھی امتحان کی حال ہے، 15 گٹھی حال ہے، 4 گٹھی اور پھینک دی، 5 گٹھی اور پھینک دی، تو چاہ جائے کہ آج تیرے پاس وقت ہے تو خود کیوں نہیں پڑھتا؟ آج اپنے لیے وہ درود شریف وہ کلمہ شریف تو خود تیار کر جو کل کو تیرے کام آئے۔ چاہ جائے کہ مرنے کے بعد تیرے لیے لمبے لمبے دسترخوان بچھا دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس کے لیے کلمہ شریف پڑھو، اس کے لیے درود شریف پڑھو۔ وہ جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے، لیکن تجھے چاہیے کہ تو خود آج اس دنیا میں خود اپنے لیے یہ چیز تیار کر اور اپنے لیے پڑھ تاکہ کل کو یہ تیرے کام آ سکے۔ اور درود شریف ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔
جس کے اندر اللہ رب العزت تمہارا کلاس پہنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اے ایمان والوں کوئی بھی پڑھاتا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی رد نہیں ہے۔ اس کے اندر سب کو شرکت کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سونے اور کھانے میں تھوڑی سی کمی کر تاکہ اس کی ملاقات کا سامان تیرے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے۔ آگے آپ اس پہ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اند کے جنبش بخود ہم چو جنی تاب بخشندت ہوا سے نور بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، هل نبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہے، جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، کام تو وہ کر رہے ہیں لیکن گھاٹے والا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتایا جائے۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی دنیاوی معاملات میں بسر کر دی، کام کرتے رہے ہیں، فارغ نہیں رہے، دنیا کا کام کرتے رہے ہیں اور اسی کام کے اندر ساری زندگی گزار دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ خیال بھی کرتے رہے ہیں کہ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ساری زندگی نفع کماتے رہے ہیں، ساری زندگی اچھی زندگی گزاری ہے، لیکن اعمال ان کے خراب ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ دنیا کا سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انہوں نے کوئی چیز اکٹھی نہیں کی۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ کیسے انکار کیا؟ کہ جب بھی انہیں اللہ رب العزت کا فرمان پڑھ کے سنایا گیا، ایک طرف سے سنا دوسری طرف سے نکال دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ کے ٹال دیا کہ نبیاں پروگرام یہ کرنا نے آج کتوں ہو سکتے ہیں، وقت بدل گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا بھی انکار کرتے رہے، کل کن نے لکھی ہے، آج ابھی جو ہے کر لینے، جو بھی کر لیا جائے اچھا ہے، کل کس نے دیکھا ہے، جب ہوگی سو دیکھی جائے گی، قیامت کس نے دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس ان کے اعمال جو اچھے کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ اس کہنے کی وجہ سے کہ قیامت کس نے دیکھی ہے، کل کس نے دیکھا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَزْنًا، قیامت والے دن میں ان کے لیے ترازو لگاؤں گا ہی نہیں، کھچے جائے کہ اعمال تولے جائیں گے، میں نے ان کے اعمال تولنے کے لیے ترازو نہیں لگانا، کہ جب یہ قیامت کے دن پہ اعتبار نہیں رکھتے، یہ میرے ساتھ ملاقات کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، میں نے ان کے اعمال تول کے کیا کرنا، سب کے سب ضائع کر دیے جائیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج ہم اپنے کاروبار میں معاملات میں کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کا وبال جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اند کے جنبش بکن ہم چھو جنی، کہ ماں کے پیٹ کے بچے کی طرح تھوڑی تھوڑی حرکت کرنی شروع کر، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تھوڑا تھوڑا اس کے قریب ہونا شروع ہو گیا۔ تاب بخشندت حواس بھی، پھر وہ تجھے نورانی حواس عطا کرے گا۔ نورانی حواس کیسے عطا کرے گا؟ کہ تیری کان
تیری آنکھیں، تیری زبان وہ اللہ والی ہو جائے گی، کان تیرے اللہ کی بات سنیں گے، زبان تیری اللہ کی بات سنائے گی، آنکھیں تیری اللہ رب العزت کی ذات کی انوار و تجلیات دیکھیں گی، اور تو سراپا نور ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے گوشت کا ایک لوتھڑا ماں کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت پورا بچہ بنا دیتا ہے، اس کو آنکھیں بھی عطا کرتا ہے، سماعت بھی عطا کرتا ہے، اس کے اندر حرکت بھی پیدا کرتا ہے۔ جب تو اس کی ذات کے قریب ہوگا تو وہ تیرے نورانی آنکھیں کر دے گا، تیرے نورانی کان کر دے گا، تیری نورانی زبان کر دے گا، اور ہر لمحہ تو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح سے ہم نے ابتداءً جو اشعار پڑھے ان کے اندر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پر کلمہ ملک آزادی رہا، کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہا ہے یہ اس طرح سے پڑھ کہ تو دنیا سے آزاد ہو جائے، دنیا و ما فیہا سے تجھے کوئی تعلق نہ رہ جائے، تجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہ رہ جائے۔ پیوی شربت نام مرادی تھا کہ جو تو بے توکلا پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس کو چھوڑ دے، بام مراد والا ہو جا کہ نہیں اللہ رب العزت کی ذات بھی ہے اور مجھے اس پہ یقین بھی ہے۔ بنا دندیاں حال نہ چابی نہ، تالے کو کھولنے کے لیے جو چابی ہے اس کے دندانے ہونا ضروری ہے۔ تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے سب چیزوں کو چھوڑ کے اس کے سامنے پیش ہو جا، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے وچ ایک ول ہوگی، بنا ہادی راس نہ گل ہوگی کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ تجھے دنیا سے بے نیاز کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ بے نیازی کا طریقہ تجھے اللہ رب العزت کی جو بزرگان دین ہے وہ سکھا سکتے ہیں، ایسے تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ جے ول ہوگے تاں گل ہوگی، جب تجھے اس کا طریقہ آ جائے گا پھر تو بات کرے گا تو اللہ والی بات کرے گا، پھر تیری آنکھیں وہ نور والی ہو جائیں گی، تیرے کان بھی نور والے ہو جائیں گے، تیری زبان بھی نور والی ہو جائے گی۔ دوسری جگہ سے جو بابا نور احمد ہمیں سنا رہے تھے وہ بھی اسی وجہ سے اسی چیز کو آپ نے بیان کیا کہ جب یہ نور والی ہو جائے گی تو پھر یہ اللہ رب العزت کی ملاقات کو ترسے گی۔ اب تو موت سے ڈرتا ہے، پھر تو موت کا شوق رکھے گا کہ کب وقت آئے میں اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں دال درد فراق دیاں گٹھیاں نے تاہی رو دیاں تے قربانیاں نے، جب یہ آنکھیں نور والی ہو جاتی ہیں پھر وہ بات بات پہ روتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ہمارے سیدی سندی سید محمد گیلانی فتح پور رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ایگو درد ہے یار یہ نظر تو کا ایگو عرش و سوگاتا علت ہے، یہ تیرے لیے اللہ رب العزت نے عرش سے سوگاتیں اتاری ہیں، یہ جو درد والی بطل نین روایت نام نصر باغ دلان دے ہوئے چراغ دے کہ جیسے ہی آنکھیں جھکتی ہیں ویسے ہی یہ آنسو بہاتی ہیں اور دل کے بعد سیراب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں درد فراق دیاں کٹھیاں نے تاہی روندیاں تے قربانیاں نے، ویکھے بعد آرام حرام اینا، یہ جب تک اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار حاصل نہیں کرتی تب تک یہ بے چین رہتی ہیں، ان آنکھوں میں نیند نہیں آتی، یہ جاگتی رہتی ہیں، دھکے مگر بھی آریاں کھاندیاں نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے دیدار کے لیے جی در بدر پھرتی رہتی ہے کہ کہاں سے ہمیں اس کی دیدار کی دولت میسر آئے گی۔ یوں یوں ملن دھکے کیوں کیوں کون کھاڑے، جیسے جیسے یہ اس کے در کی دھکے کھاتی ہیں ویسے ویسے یہ بلند ہوتی چلی جاتی ہیں۔ خواہ سامنا یار باندھیاں نہیں، پھر یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی ذات موجود ہو، جیسے حدیث قدسی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت میں جنتیوں کو بھیج دیا جائے گا، جنتی وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ نعمتیں، یہ ساری کی ساری کھانے پینے کی چیزیں محلات دنیا میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، دنیا میں ہم نے چھوڑے ہیں، آگے پھر یہی کھڑے ہیں، ہم تو کسی اور چیز کے لیے آئے تھے، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا، اس کی زیارت ہوگی، اس کے لیے ہم نے موت کو پسند کیا، قبر کی زندگی طے کی، آج ہم جنت میں آ گئے ہیں، زیارت اس کی میسر نہیں ہے، یہ تو پھر کوئی کام نہیں، یہ چیزیں تو دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں، یہ انار بھی تھے جہاں پہ کھجوریں بھی تھیں، یہی والے باغ باغ ساری چیزیں تھیں چھوڑ کے آئے ہیں، اور یہاں پہ پھر آگے وہی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر میں ان کو اپنا دیدار کرواؤں گا
اور وہ میرے انوار و تجلیات میں گم ہو جائیں گے، انہیں جنت سے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ یہ جو حضور پڑھ رہے تھے کہ پل کلمہ چھوڑ حسابہ ہو کر دور کفر کے بابا ہو، یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا کہ 100 بار پڑھ لے 500 مرتبہ پڑھ لے، نہیں، اس نے تیرے اوپر بے حد و حساب نعمتیں کی ہیں، تو حساب کتاب کرنا چھوڑ دے، سٹ بیٹھ تو ہے ثوابہ ہو۔ یہ جو تو کہتا ہے کہ یہ عیب ہے یہ ثواب نہیں، تو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کام کر، تجھے ثواب گناہ سے غرض نہیں ہونی چاہیے، تجھے اس کی رضا سے غرض ہونی چاہیے۔ ثواب سے تو نیکی ملے گی تو پھر جنت ہے، اگر گناہ ہے تو جہنم ہے، نہیں، خالق حقیقی کی رضا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ہے، اس کے ساتھ محبت میں کام تو کیا کر۔ آپ کہتے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں درد دکھ خوراک ہے اکھیاں دی، حافظ ہٹکیاں بول رانی، یعنی جن کو یہ چیز لگ جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے، پھر وہ روکنے سے روکتی ہی نہیں ہے، وہ ہمہ وقت اس کی تلاش میں لگی رہتی ہیں۔ سیدی سندی شیر محمد گیلانی فتح پور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اکھ دل والی جدوں کھل جاندی عرش فرش ہو گئے یکسان بیلی، کہ جب دل کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے پھر بندہ یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر دوڑاتا ہے تو عرش مولا کی قبریں بھی اس کو میسر آ جاتی ہیں، بیٹھا وہ زمین پہ ہوتا ہے اور بندوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے نصیب میں ایک بیٹا لکھا ہے وہ ملے گا، تیرے نصیب میں نہیں لکھا تجھے نہیں مل سکتا، لہٰذا دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ کس وجہ سے وہ اتنے یقین سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ عرش پہ نگاہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں کی چیزیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ماں کے رحم میں بچہ پرورش پاتا ہے، تو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بچے کی طرح پیش ہو جا اور تو بھی اس طرح سے پرورش حاصل کرنی شروع کر دے۔ جب تو اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا اور پرورش تجھے ملنا شروع ہو جائے گی تو بھی روشن ہو جائے گا۔ اس کے اوپر آپ اس کی مثال دیتے ہیں اور اس کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء اصحاب کہف اندائے وجود، اصحاب بندے در گیا آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کم کھانا کم سونا شروع کر دے گا تو پھر وہ تیری جو نیند ہے اس کو بھی عبادت بنا دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اپنا رات گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے، وہ لوگ جو اس حالت میں اپنی رات گزارتے ہیں اللہ رب العزت ان کی نیند کو بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ آپ اس پہ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اصحاب کہف جو ہیں وہ 309 سال تک سوئے رہے اور اللہ رب العزت کی یاد میں رہے، کس وجہ سے؟ وہ اللہ رب العزت کی تلاش میں نکلے تھے اور اس تلاش میں وہ جا کے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب فرماتے ہیں اولیاء اصحاب کہف اندائے وجود، کہ اے سرکش اولیاء اصحاب کہف ہیں جو قیام اور چلنے پھرنے نیکی کی حالت میں بھی سوئی ہوئی ہیں، کہ جن کا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نکلنا اتنا پسند آیا کہ وہ سوئے بھی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک اصحاب کہف کی خبر۔
انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، ان کے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا، تو انہوں نے کہہ دیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس بادشاہ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ میری رضا کے لیے میری ہدایت کے اوپر کھڑے ہو گئے تو میں نے ان کی ہدایت کو مزید پختہ کر دیا۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لے لی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحسبهم ایقاظا، تو خیال کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں تبدیل کرتے رہے کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، کروٹیں بھی تبدیل ہوتی رہی، سانس بھی چلتا رہا، روزی روٹی بھی ملتی رہی، اور وہ اس غار میں سوئی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ ان کی دہلیز پر پاؤں پھیلا کے 309 سال تک ہی بیٹھا رہا۔ رومی فرماتے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تو ان کے پیچھے چلنے والا جو کتا ہے وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ تیرے اوپر تو مہربانی کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تجھے میسر ہے، اور ان کی رحمت للعالمین سے تجھے حصہ بھی مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے عذاب بھی اٹھا لیے ہیں، تمہاری شکلیں بھی تبدیل نہیں ہوتی، پھر تجھے کیا مسئلہ ہے کہ تو اس کی بارگاہ کے لیے تحفہ تیار نہیں کرتا ہے۔ حضرت سلمہ شہید آپ فرماتے ہیں کہ شب خیز، رات کو جاگا کر، رات کو جاگا کر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت رات کے وقت پچھلے پیر آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرنے والا؟ جو اللہ والے ہیں وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، باقی غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شب خیز جاگا کر کے عاشقاں بے شب راز کنند، عاشق رات کو اپنے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ گردے درو بامے دوست پرواز کند، تم کبھی دنیا دار عاشق دیکھو تو وہ بھی رات کے گرد اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتے ہیں کہ کہیں سے اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ تیرا خال کے ٹھیک تو خود آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، تو اس کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوتا؟ تو اس کے گھر کے چکر کیوں نہیں لگاتا؟ تو مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہر جا کے درے بو بشب پر بندد، باقی سارے لوگ دروازے رات کو بند کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت دروازے کھول دیتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا؟ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے جو دنیا دار عاشق تم دیکھتے ہو وہ بھی رات کو کنڈی لگانے کے بہانے کھول کے سوتے ہیں کہ شاید ملاقات ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ در عاشقاں کے شب باز کند، سوائے عاشقوں کو جو رات کو دروازے کھول کے سوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمارے گناہوں کو محض کرم فرماتے ہوئے معاف فرمائے۔ شاہاں چیلب دربہ نوازت بدارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔